بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون۔ محترم حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری تیسری نشست اور تیسری ملاقات ہے۔ اس سے پہلے کی نشست اور ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے عرب قوم کی خوبیاں اور خامیاں، ان کے اندر جو اچھائیاں تھیں اور ان کا جو بگاڑ تھا، اس کو مختصراً انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے جہاں اپنے ہیں وہیں پر اس سے متاثر ہونے والے غیر بھی ہیں۔ آج کی اس نشست میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کیا کیا واقعات رونما ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کیا کیا حالات بنے، اس عنوان پر مختصراً انداز میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، سب سے پہلی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابھی دنیا میں نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں دو ایسے واقعات رونما فرمائے جو اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ آئندہ چل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ تھا آب زمزم کی کھدائی۔ زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا تھا، آگے چلنے کے بعد قبیلے بنو جرہم جب مکہ سے واپس روانہ ہو گئے، دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے، تو آب زمزم کا جو کنواں تھا وہ بند ہو گیا، پوری طرح ڈھپ گیا، پوری طرح مجھ گیا، اس کو استعمال کرنے والا، پھر پانی استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ تو پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد عبد المطلب، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے بار بار یہ بات خواب میں دکھائی کہ فلاں جگہ آب زمزم کا کنواں ہے، وہاں جا کر کھدائی کرو، وہاں سے پانی نکلے گا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد جناب عبد المطلب وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر کھدائی کی۔ کھدائی کرنا تھا کہ وہاں سے خزانے نکلنے شروع ہو گئے، وہاں سے تلواریں نکلنے شروع ہو گئی، جو کہ قبیلے بنو جرہم کے افراد وہاں پر دفن کر کے چلے گئے تھے۔ وہاں سے زرہیں نکلنا شروع ہو گئی، لوہے کا جو ڈریس ہوتا ہے جنگ میں استعمال کرنے کے لیے۔ وہاں سے سونے کے ہرن نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر وہاں جو خزانے دستیاب ہوئے تھے اس کو عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگا دیا۔ پھر مزید آپ کھدائی کر رہے تھے، ادھر سے قریش کے لوگ آ گئے۔ اب قریش کے لوگوں نے جھگڑا کیا اور کہا کہ اس حصے میں ہماری بھی حصے داری رکھیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھدائی کریں گے، یہ ایک شرف والا کام ہے، ایک محترم کام ہے، لہٰذا آپ اس کے حقدار نہیں بلکہ ہم بھی حقدار ہیں، ہم بھی مکہ میں رہنے والے، ہم بھی آپ کے قوم قبیلے کے ہیں، لہٰذا ہم بھی آپ کے ساتھ کھدائی کریں گے، ہمیں بھی شریک کر لیں۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، یہ کام میرے ذمے سونپا گیا ہے، میں نے خواب میں کئی مرتبہ اس کام کو انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ میری ہی خاصیت ہے، اس کو میں ہی کھدائی کروں گا۔ جب بحث و تکرار زیادہ ہو گئی تو عبد المطلب نے کہا ایک کام کرے، تم کسی کو اپنی طرف سے فیصل ماننے کہ جس کی بات پر ہم بھروسہ کرتے ہوئے اس کے بات کو آخری بات کہیں گے، اور پھر وہ جو کہیں گا ہم کریں گے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ایک کاہنہ ہے، جوتشی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کے پاس جائیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گی اسی پر ہم عمل کریں گے۔ اب نکلے سفر کے لیے۔ سفر کے دوران جب چلتے چلتے صحرائی راستہ تھا، بھوک سے بے چین، پانی سب کے پاس ختم، اب سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آنے لگی۔ تو عبد المطلب نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ ہر شخص ہم میں سے اپنے سامنے قبر کو کھودے گا اور پھر اپنی موت کا انتظار کرے گا۔ اس طرح جو انسان مرتا جائے گا اس کے بازو والا اس کو دفن کرتا جائے گا، آخر میں جو شخص بچے گا وہی جا کر آب زمزم کی کھدائی کرے گا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد
پھر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو خود اپنے ہاتھ سے اپنی موت کو دعوت دینا ہے، بلکہ نہیں، ہم ایسا کریں گے، چل کر پانی کو تلاش کریں گے، ہم اپنی جان کی بقا کے لیے کچھ کریں گے۔ تو پھر وہاں سے جیسا ہی نکلے، عبد المطلب کی جو اونٹنی تھی انہوں نے اونٹنی کو اٹھایا تو وہاں سے ایک چشمہ ابل پڑا۔ رب العالمین کا کرشمہ تھا کہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر وہاں چشمہ جاری فرمایا۔ تو یہ آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے، جب یہ کرشمہ انہوں نے دیکھا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو آب زمزم کی کھدائی کا کام ہے یقیناً یہ قدرت کی جانب سے عبد المطلب کا خاصہ ہے، لہٰذا یہاں سے واپس چلو، اب ہم آپ کے بیچ میں نہیں آئیں گے، آپ زمزم کی کھدائی کرنا شروع کر دو۔ تو یہ محترم کام، یہ معزز کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے انجام دیا، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ اس خاندان میں ایک نبی اور رسول پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا جو رونما ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال دوسرا جو واقعہ رونما ہوا، یمن کا ایک گورنر تھا، اس نے جب دیکھا کہ لوگ دنیا کے کونوں کونوں سے کعبۃ اللہ میں آ رہے ہیں اور وہاں پر اس کی پوجا کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، چونکہ عیسائی تھا اور پیدائشی طور پر عیسائی اور مسلمانوں کی جمتی نہیں، لَتَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کرسچن یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ تو یمن کے اس گورنر نے کیا کیا، یمن میں صنعاء میں ایک گرجا گھر اس نے بنایا، ایک چرچ بنایا، اور سارے لوگوں کو یہ منادی کرا دیا کہ جو بھی عبادت کرے گا وہ اس چرچ میں آ کر عبادت کرے گا۔ یہ بات ایک عرب آدمی کو پہنچی، عرب کو معلوم ہوئی کہ ایسا فلاں شخص نے جو یمن کا گورنر ہے ایک گرجا گھر اس نے بنایا ہے اور سب کو اس گھر کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو اس عرب آدمی نے رات کی تاریکیوں میں جا کر اندر غلاظت پھیلا دی۔ اب جیسا ہی یہ دیکھنا اور سننا تھا وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے کے مارے اس نے راتوں رات ایک لشکر تیار کیا، اور کتنا لشکر، 60,000 کا لشکر جرار اس نے تیار کیا، جس میں ہاتھی بھی تھے، جس میں گھوڑے بھی تھے، جس میں انسان کے زرہیں تھیں، تلواریں تھیں، نیزے تھی، جتنا کچھ ساز و سامان ہو سکتا اس نے ساز و سامان تیار کر کے اب نکلا کعبے کی طرف ڈھانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ جب پہنچتے منا اور مزدلفہ کے درمیان جو وادی محصر ہے وہاں پر پہنچا، وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہاتھیوں کا لشکر ہے وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب اس کو کعبے کی طرف ہانکنا ہے، بس یہاں سے کعبہ 5 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر کی دوری پر ہے، کعبے کی سمت کی طرف ان کو بھگانا چاہتا ہے، اٹھانا چاہتا ہے، لیکن اٹھ نہیں رہے۔ لیکن جب دوسرے سمتوں کی طرف اٹھا رہا ہے تو یقیناً دوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس سمت میں نہیں بھاگ رہے ہیں۔ ایسے ہی حالات سے گزر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ابابیل کے پرندوں کی چونچوں میں اللہ رب العالمین نے چنے کے دانے کے مانند کنکریوں کو برسایا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ہر پرندے کے 2 پیروں میں 2 کنکر اور چونچ میں 1 کنکر ہوا کرتا تھا، وہ ایک ساتھ برساتے تھے، جس ہاتھی پر بھی برستا تھا کنکر بس ہاتھی جل کر راکھ بھسم ہو جایا کرتا تھا۔ فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح انہیں بنا دیا کرتا تھا۔ اس طرح جب آسمان سے پرندوں نے یہ برسات شروع کی، فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور سارے لوگ بھگدڑ کی رشا رشی میں جب لوٹنے لگے تو کچھ لے گئے، کچھ رگڑے گئے، کچھ مارے گئے اور ویسے ہی واپس ہو لیے۔ اور جو ابرہا تھا، جو لیڈر تھا ابرہا، جس نے سارا یہ پلان بنایا تھا، اللہ رب العالمین نے ایسی بیماری اس پر مسلط کی کہ اس کی انگلیاں جھڑنے لگی اور اپنے شہر کے قریب پہنچتے رب العالمین نے اس کو چوزے کی مانند بنا دیا، اور وہاں پر اس کے سینے سے دل باہر نکل کر گر پڑا، وہاں پر اس کا دل پھٹ گیا اور وہیں پر اس کا مر گیا، تڑپ تڑپ کر ایسے اس کا انتقال ہوا۔ یہ واقعہ تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال رونما ہوا، اور یہ واقعہ پیغام دیتا ہے، دیتا ہے کہ آئندہ بہت جلد اس کعبے کا محافظ پیدا ہونے والا ہے،
یہاں سے جو توحید کا پیغام شروع کرنے والا انسان ہے وہ انسان بہت جلد اس عربستان میں پیدا ہونے والا ہے، اور کعبے کی عظمت و تقدس کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کرشماتی طور پر انہیں عذاب نازل کیا۔ جیسا ہی یہ واقعہ رونما ہوا، دنیا کے کونوں کونوں میں اس کی خبر پہنچ گئی، اور جب دنیا کے کونوں کونوں میں اس کی نیوز پہنچ گئی تو ہر شخص کے دل میں کعبے کی عظمت اور تقدس کا احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ واقعہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ بہت جلد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وجود پذیر ہونے والے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ دیکھتے ہیں اور آپ نے سنا ہے کہ پورا ماحول شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، توحید کا دور دور تک کوئی نظارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو گویا کہ پیغام تھا، اس دنیا کی قسمت میں رب العالمین امن کا پیغام لکھنے والا ہے، اس دنیا کی قسمت میں رب العالمین توحید کا پروانہ لکھنے والا ہے، اس دنیا کی قسمت میں رب العالمین شرک کے یہاں سے بھاگ جانے کا پیغام لکھنے والا ہے۔ اور جس صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ پیر کے دن کی صبح تھی۔ پیر کے دن 22 اپریل 571 عیسوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پیر کے دن صبح کے روز سن 571 عیسوی کو جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس سلسلے میں 3 اہم باتیں یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان، جس قوم اور جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ عرب کا سب سے معزز خاندان تھا۔ جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ سب سے محترم قبیلہ تھا۔ جس خاندان کے چشم و چراغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سارے خاندانوں میں سب سے زیادہ محترم اور افضل خاندان مانا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا قبیلے کو چنا، اور کنانا میں سے اللہ رب العالمین نے قریش قبیلے کو چنا، اور قریش کے بھی کئی شاخیں تھیں تو اس میں سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب فرمایا۔ تو اس طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور حسب سب سے اونچا نسب اور حسب تھا، سب سے محترم نسب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس خاندان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عرب لوگ نسب اور حسب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ آج بھی آپ لوگ دیکھیں کہ عرب لوگوں کے گھر میں ایک شجرہ ہوتا ہے جس میں ان کے دادا، ان کے پردادا، پھر ان کے دادوں کے کتنے بھائیاں ہیں، ان کے پردادوں کتنے بھائیاں ہیں، ان کے باپ کے کتنے بھائیاں ہیں، ان کا قبیلہ کہاں جا کر رکتا ہے، یہ ساری اپنی تاریخ عرب رکھتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، عرب اپنے جانوروں کی بھی تاریخ کو رکھتے ہیں۔ عرب قوم ایسی قوم ہے سبحان اللہ، اپنی خود کی تاریخ تو رکھتی ہی رکھتی ہے، اپنے جو جانور ہوتے ہیں، اپنے اونٹ، گھوڑے، ان کی بھی تاریخ رکھتی ہے، ان کی بھی نسب معلوم کرتے ہیں۔ عرب جب گھوڑا پالتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ اس کا باپ فلاں ہے، اس کا دادا فلاں ہے، اس کا پردادا فلاں ہے۔ اب آپ بتائیں جو قوم گھوڑوں کا نسب نامہ اتنا محفوظ رکھتی ہے وہ قوم انسانوں کا نسب نامہ کی حفاظت میں کتنی آگے چلی ہوگی۔ تو عرب قوم کی خاصیت ہے اور اللہ رب العالمین کی منشا بھی ہے کہ رسول جو آئیں ایسے قبیلے اور خاندان میں آئے جو قبیلہ اور خاندان دنیا کے سارے قبیلے اور خاندان میں محترم ہو۔ جس معاشرے میں رسول آئے، معاشرے کا جو خاندان ہو، جو قبیلہ ہو، وہ دنیا کے سارے خاندانوں پر بھاری ہو۔ اور قریش میں سے جو بنی ہاشم قبیلہ ہے وہ سارے خاندانوں پر فضیلت اور فوقیت رکھتا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب لوگوں میں اعتماد تھا، یہ بھروسہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بنو ہاشم میں انتخاب کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں لوگ کسی کی سرداری کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے، کسی کی کمانڈنگ کو جلدی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہاں اگر بڑے خاندان کا بڑا چشم و چراغ ہے تو لوگ آنکھ بن کر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آنکھ بن کر اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ نسب کا حامل بنایا۔ جہاں پر رسول
اعلیٰ نسب کے حامل ہوا کرتے تھے، وہیں پر رسول خوبصورتی میں بھی بے مثال ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے زمین پر جو رسولوں کو بھیجا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسین و جمیل بچہ پیدا کرنے سے مائیں عاجز ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے آپ پاکیزہ بنا کر پیدا کیے گئے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے گویا کہ آپ کی منشا کے مطابق رب العالمین نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو رسول جو دنیا میں آتے تھے وہ جہاں نسب کے اعتبار سے بے مثال، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بے مثال، اور جہاں حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بے مثال، وہیں طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی لاجواب ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسی طاقت دی جتنی طاقت 30 آدمیوں کے اندر ہوتی ہے، تنے تنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی طاقت تھی۔ رکانہ پہلوان عرب کا ایسا مانا جانا والا پہلوان تھا کہ پوری اس کی تاریخ میں اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ عرب میں کوئی ایسا مائیکلال پیدا نہیں ہوا جو اس کو پچھاڑ سکے، لیکن جب اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ آرائی کرنے کی دعوت دی کہ آن کے آن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول پہلوان تھے، طاقتور تھے، ہمت والے تھے۔ اور آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو بیچ میں ایک بڑی چٹان آ گئی۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ بڑی چٹان آ گئی، ہم سے پھٹ نہیں رہی، ہم توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر صرف 3 ہتھوڑے مارے، بس وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو اللہ کا رسول جو ہوتا ہے نسب کے اعتبار سے بھی اونچا ہوتا ہے، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بے مثال ہوتا ہے، اسی طرح طاقت اور بہادری کے اعتبار سے بھی بے مثال ہوتا ہے۔ حضرات یہ ہوئی نسب کی بات اللہ کے رسول کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے یتیم بنا کر پیدا ہوئے تھے۔ یتیم بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ باپ کا شفقت آپ کے سر پر نہیں تھا، باپ کی ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں تھی، باپ کی محبتیں آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ماں باپ کی شفقتیں ہوتی ہیں، باپ کا سایہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جینے کا ہنر اور سلیقہ اس کے اندر آتا ہے۔ لیکن جب اس زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، شفقت پدری سے اللہ کے رسول محروم تھے۔ کیوں؟ اس میں بھی بہت بڑا پیغام ہے، اس میں بھی رب العالمین نے بہت بڑی حکمت رکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جو دنیا کہتی ہے کہ جو اولاد یتیم بنا کر پیدا ہوتی ہے قدرت ان پر ظلم کرتی ہے، رب العالمین ان پر ظلم کرتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ قدرت ان پر ظلم کرتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ آئے ان سارے لوگوں میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ چہیتے، اور آپ کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ چہیتے، بلکہ آغاز قیامت سے، آغاز دنیا سے انجام قیامت تک سارے دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چہیتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود بھی رب العالمین نے آپ کو یتیم بنا کر پیدا کیا۔ یہ یتیموں کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، یتیموں کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، بڑے شرف کی بات ہے کہ ان کے امام الانبیاء ہے جو یتیم بنا کر پیدا کیے گئے، ان کو اپنے اس اعزاز پر فخر کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رب العالمین کی منشا یہ تھی کہ خود رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان سے تربیت کرے۔ رب العالمین کی یہ منشا تھی، یہ چاہت تھی کہ ماں باپ کے شفقت سے آپ کو محروم کرے۔ 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا،
تو رب العالمین نے اللہ کے رسول کو والد اور والدہ کی شفقت سے محروم کر کو ذاتی تربیت میں اللہ رب العالمین نے رکھنا چاہا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو بچہ یتیم ہوتا ہے اس کے اندر سیلف کانفیڈنس بہت رہتا ہے، خود اعتمادی بہت رہتا ہے، اور جس بچے کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے اس کے اندر اتنا سیلف کانفیڈنس نہیں رہتا۔ آپ یہ معاشرے میں جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ جن بچوں کے والدین ہوتے ہیں وہ ہر ضرورت کے وقت ماں باپ کو دیکھتا ہے، ہر محتاجگی کے وقت والدین کو دیکھتا ہے، کھانے کی ضرورت ہو تو والدین نظر آتے ہیں، پینے کی ضرورت ہے تو والدین کو دیکھتا ہے، غسل کرنے کی ضرورت ہے تو والدین کو دیکھتا ہے، ہر ضرورت کے وقت وہ والدین کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔ لیکن جو یتیم بنا کر پیدا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وہ اپنے کام خودی طور پر انجام دیتا ہے۔ تو اس طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اعتمادی کی دولت دے کر یتیمی کی حالت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ تھی نسب کے بعد یتیمی کی بات۔ اب اس کے بعد آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت۔ عرب قوم میں یہ رواج تھا کہ جب ان کے پاس بچہ پیدا ہوتا تھا تو دیہاتی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو اپنا بچہ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جب دیہات میں جا کر پرورش پائے گا، اور یقیناً یہ واقع امر ہے، یہ حقیقت اور سچائی ہے، زبان ایک دم میٹھی ہو جائے گی، فصیح اللسان انسان بن جائے گا، کلاسک لینگویج ایک دم پرفیکٹ زبان میں۔ وہیں پر جو گاؤں کی آب و ہوا ہوتی ہے ایک دم زبردست صحت بخش آب و ہوا، وہاں پر انسان کے خیالات پروان چڑھتے ہیں، وہاں انسان طاقتور مضبوط جسم لے کر پنپتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب قوم کے لوگ اپنے بچوں کو دیہاتی خواتین کے حوالے کرتے تھے، وہ ان کو پرورش کرتے تھے، بعد میں بڑے ہونے کے بعد والدین کے پاس لا کر چھوڑتے تھے۔ ایسا ہی واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ واقعہ کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں کہ میں اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ رہی تھی، اور میری گدھی میرے قافلے میں سب سے کمزور ترین گدھی تھی، جو قافلے سے سب سے زیادہ پیچھے۔ میرے پاس اونٹنی بھی تھی، اور اونٹنی اتنی سوکھ گئی تھی، اتنی دبلی پتلی ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ آج مرے کہ کل مرے۔ خشک سالی کا زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، بارش کی امید میں لوگ زندگی گزار رہے تھے، بکریاں تھیں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک، میری اپنی چھاتی تھی، اپنا بچہ تھا، لیکن رات کی نیندیں میرا بچہ میری نیندیں اڑا چکا تھا، کیوں؟ رات میں بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر رویا کرتا تھا، میری چھاتی میں دودھ نہیں آیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے پلا نہیں پاتی تھی، تو بچہ بھوک کے مارے بلکتا تھا اور روتا تھا۔ تو جب یہ اپنے قافلے کے ساتھ مکہ المکرمہ روانہ ہوتی ہے، اور جب ان کی ساری سہیلیوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ساروں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یتیم ہے، خاصی رقم نہیں ملے گی، اس کا باپ اس کے پاس نہیں ہے، تو ہمارے پاس آمدنی کیسے آئے گی، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سب نے انکار کر دیا۔ بالآخر حلیمہ سعدیہ کو جب مکہ میں کوئی اور بچہ نہیں ملا تو مجبوری کی حالت میں انہوں نے اللہ کے رسول کو گود لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیا، اور جب ان کو لے کر خیمے میں تشریف لائے، رات کی تاریکی کا وقت، جب بھوک لگی اپنے چھاتی سے ان کو لگایا تو ان کی چھاتی میں دودھ بھر آیا۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا، وہیں پر ان کے بچے نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس رات کہتی ہیں کہ اگر میں نے اس قحط والے زمانے میں اگر کوئی رات آرام کی رات سوئی ہے تو یہ پہلی رات ہے جو میں نے چین کی نیند سوئی ہے، یہ پہلی وہ رات تھی جو میں نے چین کی نیند سوئی تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کی پہلی برکت تھی۔ اب دوسری برکت، جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد جب ان کے شوہر اونٹنی کا دودھ نچوڑنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ اونٹنی جو لاغر کمزور ہو چکی تھی، جس کے تھن میں دودھ نہیں تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ تھن میں دودھ لبالب بھرا ہوا ہے۔ تو شوہر نے کہا، شوہر نے دودھ نچوڑا، نچوڑنے کے بعد خوب شکم سیر ہو کر پیا، اپنے بیوی کو پلایا، بچوں کو پلایا، اور کہا یہ اس بچے کی برکت ہے، یہ بابرکت بچہ ہے، جو اس کی برکتوں کے مظاہر اور ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اور پھر اب قافلہ شروع ہونے والا تھا، سفر شروع ہونے والا تھا۔ جب سفر شروع ہونے والا تھا، وہی گدھی پر وہ سوار ہوئے
جس گدھی پر سوار ہو کر وہ آئی تھی، جو قافلے سے سب سے زیادہ پیچھے رہا کرتی تھی، تو جیسا ہی گدھی پر وہ بیٹھی تو یہی گدھی سارے قافلے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے آگے نکل گئی۔ ان کی سہیلیاں کہنے لگی، اے ابو زویب، اے ام زویب، کیا وہ وہی گدھی ہے جس پر تم آئی تھی؟ انہوں نے کہا واللہ یہ وہی گدھی ہے، لیکن اس بچے کی برکت نے آج ہمیں کرشمے دکھائے ہیں۔ اور جب وہاں پہنچے وہاں پر بھی انہوں نے برکت کے الگ الگ مظاہر دیکھے، جو بکریاں تھیں جو تھنوں سے خالی تھیں، دودھ نہیں دیا کرتی تھی، پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر واپس آیا کرتی تھی، اور ان کی تھن سے لبالب دودھ بھرا ہوا نکلا کرتا تھا۔ تو یہ وہ برکتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے دیکھی ہیں۔ اور یہیں پر ایک واقعہ رونما ہوا۔ واقعہ کیا رونما ہوا؟ شق صدر کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 4 سال کے تھے، قوم کے بچوں کے ساتھ اور حلیمہ سعدیہ کے بچے کے ساتھ آپ کھیل کود میں جایا کرتے تھے، کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہیں کھیل میں مصروف تھے کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس بچے کو حضرت جبرائیل نے زمین پر لٹایا، سینے کو چاک کیا، اندر سے دل نکالا اور اوپر جو لوتھڑا تھا اس کو صاف کیا، جنت سے جو تشتری لائی تھی اس میں دل کو رکھا، آب زمزم جو تھا، زمزم کا پانی، اس سے دل کو صاف کیا، اور ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دل کو فٹ کیا، اوپر سے سرجری کر دی، اور اس کے بعد معاملہ ختم۔ یہ پہلی ہارٹ سرجری تھی، یہ پہلی ہارٹ سرجری تھی، یہ پہلا دل کا آپریشن تھا جس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا، اور کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جب ایسا ہوا تو قوم کے بچے اپنے اپنے گھر بھاگ کر آئے، اور انہوں نے اپنے گھروں سے کہا کہ محمد کو کسی نے قتل کیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ دوڑتے دوڑتے ہوئی آئی اور پوچھا کیا ماجرا ہے، تو کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا۔ تو فوراً گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے اپنا بچہ واپس کر کے آ گیا۔ حضرات، اس واقعے سے بتانا کیا ہے؟ اس شق صدر کا واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں، اور دوسری مرتبہ اسراء اور معراج سے پہلے، معراج کا جو واقعہ ہوا اس واقعے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ یہ گویا کہ ایک قدرتی نظام تھا، روحانی طور پر اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاورفل بنانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسانی نفس پر غالب آ جاتا ہے، تو شیطان کے تمام فتنوں اور شرور سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک روحانی طاقت کے طور پر ایسا نظام چلایا تھا شق صدر کا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول اور معاشرے میں جی رہے تھے، کیسا ماحول تھا، کیسا معاشرہ تھا؟ قدم قدم پر بت پرستی کا مزاج تھا، گھر گھر شراب بیچنے اور پینے کے واقعات رونما ہوتے تھے، ہر جگہ بد اخلاقی کا جال پھیلا ہوا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت عطا کرنا تھا۔ اب اس مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام اخلاقی بیماریوں سے محفوظ رکھنا تھا، تمام تر ان غلاظتوں سے اللہ کے رسول کو محفوظ رکھنا تھا۔ تو اس کا انتظام رب العالمین نے ابھی سے فرمایا کہ شق صدر کا واقعہ اللہ رب العالمین نے صدور فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر بھی آپ نے کبھی شراب کا جام اپنے لبوں سے نہیں لگایا، بھول کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بت پرستی کا مزاج آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ تو رب العالمین نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید، وحی اور اللہ رب العالمین کا جو دیا ہوا مذہب ہے اس کو حامل بنانے کے لیے، پاورفل بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ رونما فرمایا تھا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی اگر دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، دوسروں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنی باطنی پاکی کا اہتمام کریں، اپنی اندرونی صفائی کا اہتمام کریں، تب جا کر ہماری دعوت کارگر ہوگی۔ اور یہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باطنی طور پر پورے پاکیزہ ہو گئے، اور جہاں پر اللہ کے رسول پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا، تو قوم کے سامنے چیلنج کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری زندگی کے 40 اوراق تمہارے سامنے ہیں، ان میں کہیں دھبا دکھاتے ہو تو دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ، کہیں میں بد اخلاقی کا مرتکب ہوا ہوں، 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، بتاؤ کہیں میری بد اخلاقی، بتاؤ کہیں داغ اور دھبا اسکور پنے ورق میں۔
تو قوم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، قوم اس چیلنج کا جواب نہیں دیکھ سکی۔ تو اس واقعے شق صدر کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رونما ہوا وہ 4 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ تھی کچھ ٹوٹی پھوٹی معلومات جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں سیرت النبی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، اس کے بعد آپ کا عبد المطلب کا سایہ اٹھ جانا، پھر ابو طالب کے سائے میں آنا، پھر ان کا سایہ اٹھ جانا، اس حوالے سے آئندہ دروس میں آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی۔ دعا ہے رب العالمین سے بار الہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو عملی پہلو ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔